ہم نام محمد پر عزت سے نہ کیوں مر جائیں، ہم نام محمد پر یوں بھی کسی دن ہم کو دنیا سے تو جانا ہے، یوں بھی کسی دن ہم کو دنیا سے تو جانا ہے، ایک میں نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، محروم کرم اس دور رکھنا نہ سرے محشر، محروم کرم اس دور رکھنا نہ سرے محشر، جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے، جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے، ایک میں نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ سرکار کی عظمت و شان کی بات کر رہے تھے، ہے نسل غریبوں کی لاجواب بات ہے، میرے قریب سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا، میرے آقا کا کام اتنا وسیع ہے، کوئی ایک بار مانگ لیتا پھر مانگنے کی حاجت نہ پڑتی۔ ایک دفعہ ایک عیسائی مجمع جمع کیے ہوئے تھا اور یہ کہہ رہا تھا حاتم طائی بڑا سخی تھا، بڑی صحابت کیا کرتا تھا، اس کی حویلی کے 7 دروازے تھے، سائل آتا ایک سے لے کے چلا جاتا، پھر دوسرے دروازے سے آ جاتا، پھر تیسرے سے آتا پھر لے جاتا، چوتھے سے آتا لے جاتا، 5ویں سے آتا لے جاتا، 6ٹھے دروازے سے آتا لے جاتا، 7ویں سے آتا لے جاتا۔ کبھی حاتم طائی نے یہ نہ کہا تھا کہ تو پہلے لے چکا ہے، وہ یہ بات کر رہا تھا، لوگ جمع تھے، مجمع جمع تھا، پاس سے ایک سید راتا گزرا، اے نسل غریبوں کی لجپال گرانا ہے، میں کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا حاتم طائی بڑا سخی تھا، حویلی کے 7 دروازے تھے، جہاں سے کوئی لیتا وہ دیتا ہی جاتا، کبھی نہیں کہا تھا پہلے لے چکا ہے۔ تو فرمایا سن، میرے نانا کے حجرے کا ایک دروازہ تھا، میرے نانا کے حجرے کا ایک دروازہ تھا، اگر کوئی ایک بار مانگ لیتا پھر مانگنے کی حاجت نہ پڑتی، پھر دوبارہ سوال کرنے نہ آتا، تو وہاں میرے آقا کا جو بھی گدا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ خسروی اچھی لگی نا، سربری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، میں نہ جاؤں گا کہیں بھی، میں نہ جاؤں گا کہیں بھی، در نبی کا چھوڑ کر مجھ کو پورے مصطفیٰ کی چادری اچھی لگی، محرومہ کی روشنی، محرومہ کی روشنی مانا کہ اچھی ہے مگر، محرومہ کی روشنی مانا کہ اچھی ہے مگر، سبز گنبد کی ہمیں تو روشنی اچھی لگی۔ جناب قبلہ مفتی محمد ہاشم صاحب تشریف لائے، انہیں دل کیا تھا میرا یوسف شاملی کہتے اور التجا کرتے ہیں کہ آپ اسٹیج میں جلوہ فرما ہوں، علماء کرام کہ یہ مقام جو ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شان ہے، علماء جو ہے یہ انبیاء کے وارث ہیں، جناب صوفی محمد ریاض صاحب جو ہے ان کی بارگاہ میں التجا ہے کہ آپ بھی اسٹیج پہ تشریف لائیں، جناب صوفی ریاض صاحب جو ہے وہ بھی کرم فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان علماء کا سایہ دے ہمارے سب قائم دائم رکھے۔ میں عرض کر رہا تھا میرے آقا ایسے قریب ہیں
اللہ اکبر. جب کوئی سائل آتا پھر مانگنے کی حاجت نہ پڑتی. میرے آقا نے نگاہ فرمائی تو کتنے جو غلام تھے وہ سردار بن گئے, وہ تاجدار بن گئے. اللہ اکبر. نام لیوا ان کے جو ہوئے ان کے اونچے نام ہو گئے. نام لیوا ان کے جو ہوئے ان کے اونچے نام ہو گئے. میرے پیارے سامعیو, وہ وقت کے امام ہو گئے. پیارے آقا کے جو نام لیوا ہوتے ہیں ان کے مقام بڑھ جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرماتا ہے. تو میرے پیارے سامعیو, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کریم ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں وہ سید زادہ نے کیا کہا کہ میرے آقا کے دربار سے کوئی ایک بار آتا تو پھر کبھی حاجت نہ رہتی مانگنے کی. تو آج اتنے سوالی آئے ہیں, ہاتھ خالی آئے ہیں, آقا کی بارگاہ میں سر کو جھکا کر جزا کرتے جائیں. جب بھی کسی محفل میلاد میں آتے ہیں ایسی روحانی کیفیت ہوتی ہے, یہ کیفیت دل کی رہتی ہے کہ بندہ بیٹھنے والا کس انداز سے بیٹھا ہے. جتنے آپ اپنے آپ کو گنبد خضرا کی طرف توجہ رکھیں گے تو کہتے ہیں مہر و ماں کی روشنی, مہر و ماں کی روشنی مانا کہ اچھی ہے مگر سبز گنبد کی ہمیں تو روشنی اچھی لگی. جتنا تصور جما کے بیٹھیں گے تو اتنا ہی آقا کرم فرمائیں گے. اور یہ میرا آقا کرم اتنا ہے, کئی کہتے ہیں وہ پہلے کی بات ہے, صحابہ دعا کر کے زمانے میں تھے اس وقت کرم ہوتا تھا, آج بھی کرم عام ہے. دیکھیں شیخ بصیری کو کتنے سال بعد فارغ ہوا, کتنے سال فارغ رہا, لیکن میرے آقا کی بارگاہ میں التجا کی. کہ تانا دینے والے تانا دیتے ہیں کہ بصیری اپنے آقا کی بڑی تعریف کرتا ہے, بلانا انہیں, بلانا جن کی نعتیں پڑھتا ہے. تو پھر آپ نے قصیدہ لکھا تو میرے آقا کی دید ہو گئی. وہ کہتے ہیں فریاد امتی کرے حال ہزار میں, ممکن نہیں ہے مجھے کو خبر نہ ہو. میرے آقا نے کرم فرمایا, ساتھ میں چادر بھی عطا فرمائی اور اپنا دست شفقت پھیرا, ید اللہ والا ہاتھ پھیرا تو 12 سال کا فالج جاتا ہے. تو آج بھی کرم عام ہے. اگر کوئی بیمار آیا ہے تو صرف تصور رکھے, میرے آقا کرم فرماتے ہیں. آج بھی کرم عام ہے, صرف کوئی لینے والا تو کوئی سائل جو ہے. میرے پیارے اسلامیوں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں ہر بے اصول کے لیے یہ اصول زندہ ہے. ہر بے اصول کے لیے یہ اصول زندہ ہے. چمن میں کھاروں میں رہ کر پھول زندہ ہے. ہم ذکر مصطفیٰ کر کے یہ اجتماع میلاد کر کے سب کو بتاتے ہیں کہ ہمارا رسول سارے بول ہمارا رسول ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد میں آئے ہیں. تو ہر ناتھاں جو شعر پڑھتا ہے ہر شعر کے اندر بڑی جمعیت ہوتی ہے. صرف بندہ جو سننے والا ہے وہ تصور کے ساتھ بیٹھے. اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دعوت دیتا ہوں. محمد عمران اطاری صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. امام اہل سنت مجدد دین ملت الشیخ الحافظ القاری امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا قصیدہ نور کے چند اشعار پیش کروں گا. ہو سکے تو میرے ساتھ مل کر پڑھیے. آگے وہ نور والا جس کا سارا نور ہے, آگے وہ نور والا جس کا سارا نور ہے, آگے وہ نور والا, آگے وہ نور والا, آگے وہ نور والا جس کا سارا نور ہے, آگے وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. تم ہوتے
جس کا سارا نور ہے، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، سرکار قیامت، سرکار اس میں عقیدے کی اصلاح ہوتی ہے، اور جو آگے پیچھے سے شیطان جو ہے چنیں مارتا ہے ان سے بچت جو ہے علماء کے پاس بیٹھنے سے ہی ہوتی ہے۔ تو یہ علماء کے جو الفاظ ہیں ان کو توجہ سے سنیں۔ الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين الأمين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم، يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نبر القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الصدى، بزرگت ہی قصہ مختصر۔ وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك. مختصر حمد الصلاۃ کے بعد نہایت واجب القدر معززین علماء کرام، ثناخوانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلک حق اہل سنت و جماعت بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے میرے غیور سنی بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، جامع مسجد گلزار مدینہ میں آج کی اس محفل مبارکہ میں ممنون مشکور ہوں محترم بھائی محمد بابر اعجاز اتاری صاحب کا، جنہوں نے مقام اعضا پر سرایہ نگین میں اس مسجد میں فقیر کو اس محفل مبارکہ میں مدعو کیا اور وعدے کے مطابق میں حاضر خدمت ہوا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ و عما والہ میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنے اور اپنے حبیب کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مسجد حاضرہ میں اس اہتمام کو
حضور علی تائید و ثنا کے ذکر کی محفل کو انعقاد کرنے والے، اس کو سجانے والے، اس میں آنے والے سب کو اللہ خیر و برکت عطا فرمائے۔ قرآن کریم اور فرقان حمید کی آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ میں چند باتیں انشاءاللہ اسی حوالے سے آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ میرا اللہ مجھے حق کہنے کی، آپ کو حق سننے کی، ہم سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم والفرقان حمید میں اللہ تعالیٰ جل شانہ و مہوالہ نے کثیر مقامات پر اہل ایمان کو حضور علیہ تائید و ثنا کے آداب کے مطابق باقاعدہ متنبہ کر کے انڈیکیٹ کر کے انہیں ادب سکھلایا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ و من والہ نے باقاعدہ اہل ایمان کا ذکر کیا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ تائید و ثنا کی تعظیم اور توقیر یہ انہی کے حصے میں آئی ہے جنہیں اللہ نے ایمان عطا فرمایا، اور جو حضور علیہ تائید و ثنا کی تعظیم و توقیر نہ کرے سمجھیں کہ اس نے اپنے اوپر لیبل تو ایمان کا لگایا ہوا ہے، لیکن اس دودھ کی بوتل کے لیبل میں اندر کچھ اور ہے، اندر شراب ہے، لیبل اس نے دودھ کا لگایا۔ جو حضور علیہ تائید و ثنا کی تعظیم و توقیر سے خالی ہیں، جنہیں حضور کی تعظیم اور توقیر نصیب نہیں ہوئی، وہ ایمان کا لیبل لگا کر ضرور گھوم رہے ہیں، اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، مسلمان بھی کہتے ہیں، لیکن حضور علیہ تائید و ثنا کی تعظیم اگر نہیں ہے تو صرف انہوں نے لیبل لگایا ہوا ہے، باہر کچھ ہے اندر۔ اس میں اہل ایمان کو مخاطب کر کے گفتگو کرنے کا جو مقصد ہے وہ رب تعالیٰ خود بتا رہا ہے کہ اے ایمان والوں، نبی کی تعظیم ہے ہی ایمان والوں کے حصے میں۔ جو ایمان والے ہیں وہی رسول اللہ کا ادب کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جل شانہ و من والہ نے قرآن مجید والفرقان حمید میں نبی کے عظمت، نبی علیہ السلام کی رفعت کے متعلق جو اکثر مقامات پر گفتگو فرمائی ہے وہ اہل ایمان سے فرمائی ہے۔ کس سے فرمائی ہے؟ اہل ایمان۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ خطاب باقاعدہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر ہوا، اے ایمان والو۔ اللہ جانتا ہے کہ ایمان والے ہی ادب کریں گے، اور ایسا کریں گے قربان جاؤں کہ جیسا حضرات شیخین کریمین نے کیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں حضرات نے ایسا ادب کیا اس آیت کے نزول کے بعد کہ اتنی دھیمی آواز میں بات کرتے، اتنی دھیمی آواز میں، کبھی کبھی تو میرے حضور کو فرمانا پڑتا، ابو بکر کیا کہہ رہے تھے، عمر کیا کہہ رہے تھے، دوبارہ اتنی دھیمی آواز میں۔ تو رب نے چونکہ اہل ایمان کو مخاطب کیا اور انہیں کہا اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند، تو اہل ایمان نے ادب کیا، اور اتنا کیا اتنا کیا اتنا کیا کہ میرا رب اس ادب سے اتنا راضی ہوا
اتنا راضی ہوا کہ پھر رب نے ان ادب والوں کی شان میں آیت نازل فرمائی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ اللہ فرماتا وہ لوگ جو اپنی آوازیں نبی کے سامنے پست رکھتے ہیں، یہ وہ ہیں، یعنی اس سے ایک اور بات ثابت ہوئی، نبی کی عظمت کا، نبی کے ادب کا، نبی کے مقام ذکر کا بیان، عظمت کا بیان، اس کی جزا میں دیر نہیں لگتی، اللہ فوراً عطا کر دیتا ہے۔ پہلے آیت نازل ہوئی کہ اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنا، پھر جب انہوں نے ادب کیا تو جزا فوراً نازل ہو گئی، بتا دیا یہ کون ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ وہ ہیں جن کے دلوں کو میں نے تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ دوسری آیت، میرا موضوع چونکہ صرف یہ نہیں، یہ میں صرف تمہید باندھ رہا ہوں، مجھے جانا کسی اور طرف ہے، لیکن رستہ میرا کوئی اور ہے جس رستے سے میں جا رہا ہوں، تو اس پر بہت ساری باتیں ہیں ادب پر، اسی آیت پر، لیکن میرا موضوع یہ نہیں، لہذا میں صرف بتاتے ہوئے گزر رہا ہوں۔ دوسری آیت، حضرت وقار، کچھ لوگوں نے حضور علیہ تحیۃ والثناء سے قبل، حضور علیہ تحیۃ والثناء سے قبل قربانی کر لی۔ ابھی حضور علیہ السلام نے قربانی نہیں کی، انہوں نے قربانی کر لی۔ بھلا میرے رب کو کہاں گوارا ہو کہ کوئی اس کے محبوب سے پہلے ذبح کر دے، حالانکہ ذبح تو اللہ کے لیے کیا گیا، قربانی کس کے لیے کی گئی؟ انہوں نے بھی جو کی کس کے لیے کی؟ میں قربان جاؤں، پتہ چلا کہ اتھے مال نہیں ویکھیا جاتا، اتھے جانور وڈے موٹے تکڑے نہیں ویکھے جاتے، وہاں تو نیت دیکھی جاتی ہے، تعظیم مصطفیٰ دیکھی جاتی ہے۔ سرائے عالمگیر والوں انہوں نے قربانی، قاری صاحب آگے تشریف لیں، قاری حبیب صاحب بیٹھے آگے آ جائیں، یہ اسٹیج بنا علماء کے لیے ہے تو آگے آنا چاہیے۔ میں اس کہنا تھا کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، اللہم صل وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا محمد وصحبہ محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میں اس کہنا تھا کہ انہوں نے قربانی کر لی اور اپنے قرآن نازل کر دیا۔ انداز دیکھیے، اللہ ارشاد فرماتا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ قرآن نازل ہو، اللہ نے فرمایا ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، قرآن نازل کر۔ حضرت جی بتا کوئی مائک کا لال ایسا ہے صحیح جو آج تک اللہ سے آگے بڑھ سکے؟ کوئی ایسا ہے؟ آگے تب بڑھا جاتا ہے جب حد کا پتہ ہو، آگے تب بڑھا جاتا ہے جب حد کا، اللہ کی عظمت کی کوئی حد ہے تو پھر آگے کیسے بڑھے، آگے کیسے بڑھے؟ لیکن قرآن کا انداز دیکھیے، فرمایا اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے۔ تو قربانی تو اللہ نہیں کرتا، قربانی تو اللہ نہیں کرتا، قربانی تو بندے کرتے ہیں، اللہ کے لیے کرتے ہیں، اور انہوں نے بھی کی۔ تو حضور سے آگے بڑھنا تو پایا گیا، اللہ سے آگے بڑھنا کیسے ہوا ہے؟ بتا رہا ہے میرا رب اس آیہ مبارکہ کے ذریعے سے کہ لوگوں میرے محبوب کی تعظیم میری تعظیم ہے، میرے محبوب کا ذکر میرا ذکر ہے، میرے محبوب کا ذکر میرا ذکر، اور میرے محبوب کی بے ادبی محبوب کی شان سے
محبوب کی ذات سے تقدم اختیار کرنے کی کوشش اللہ کی ذات سے تقدم اختیار کرنے کی کوشش ہے، حالانکہ بڑھ کوئی نہیں سکتا، لیکن انداز ایسا ہے کہ جس نے رسول سے پہلے کوئی کام کیا ابھی حضور نے نہ کیا تو بے شک وہ کام میرے لیے کیا گیا ہے، لیکن چونکہ میرے محبوب کو چھوڑ کر کیا گیا ہے تو بے شک وہ میرے لیے ہے، لیکن میرے لیے ہو کر بھی وہ میرے لیے نہیں رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سونے جے تیرا نہیں تو پھر میرا بھی نہیں۔ اور باویں بندہ آندہ رہے کہ ہم تبلیغ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، سمجھ آئی گا؟ باویں آندہ رہے ہم تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ہم تو بات بھی اللہ کی کر رہے ہیں، تو پاویں اللہ دی گل کر تے پاویں تبلیغ اللہ کے لیے کر، جس سونے نو چھوڑ کے کیتا تے پاویں رب لئی کیتا او قبول قرآن کا، میں تو نہیں کہہ رہا قرآن کہہ رہا۔ کون کہہ رہا؟ قرآن کہہ رہا۔ قربانی تو انہوں نے اللہ کے لیے کی تھی، حضرت جب اللہ کے لیے کی تو اللہ کے لیے کی تو اللہ قبول کر لیتا، کہ جب اللہ کے لیے کی تو قربانی قبول ہو گئی۔ حضور نے نہیں کی، ابھی حضور نے نہیں کی تو اللہ اس قربانی کو قبول کر لے، آئندہ کے لیے کہہ دے کہ بھائی چلو ایتے کر لے، آج تو بعد میرے محبوب تو پہلے نہ کر، یوں کہہ دے۔ نہیں، اسے قبول ہی نہیں کیا، اسے قبول ہی نہیں کیا اور منع کر دے۔ اب وہ اللہ کے لیے ذبح ہوا، بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کے نام پر ذبح ہوا، پھر بھی حرام ہو گیا۔ حیرت کی بات ہے، یا اللہ تیرے نام پر کیا، تیرے لیے کیا، پھر حرام کیوں ہوا؟ پتہ چلا صرف وجہ یہ تھی کہ محبوب سے پہلے کر لیا، حضور کو چھوڑ کر لیا۔ تو عمل میں جتنا مرضی اخلاص ہو، اگر بیچ میں ذات مصطفیٰ نہ ہو تو سارے اعمال برباد ہیں، اور اخلاص کم ہو لیکن کیا سرکار کے پیار میں جائے تو امید ہے اللہ اسے ضرور قبول فرما دے گا۔ یہ دوسری آیت ہے، اس میں بھی خطاب کس سے ہے؟ بولے سارے بولے، اس میں بھی خطاب ایمان والوں سے۔ تیسری آیت، اور وہ یہاں ایمان والوں سے خطاب ہے اور بڑا حیران کن ہے جو میں تیسری آیت پیش کرنے لگا ہوں۔ اس میں ایمان والوں سے خطاب بڑا حیران کن ہے، یعنی یہاں خطاب کسی اور سے ہونا چاہیے تھا، ان کو منع کرتا اللہ، لیکن خطاب ایمان والوں سے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ قرآن کہتا ہے اے ایمان والو، آج کے بعد راعنا نہ کہنا، راعنا۔ میں نے کہا یا اللہ کیوں منع فرمایا، کیوں منع کیا؟ تو پتہ چلا تفسیر سے کہ کچھ منافق آ کر اس لفظ کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اس کا معنی عرب میں حقیر معنوں میں استعمال ہوتا تھا، تو وہ یہاں رائنا رائنا کہتے، باہر جا کے خوش ہوتے، کہتے اے کام ٹھیک نہیں ہو گیا، اے کام چنگا نہیں ہو گیا، انہوں نے پتہ ہی نہیں لگتا، اسی اپنا مقصد بھی پورا کر لینے، ایک ہی دوسرے کو اکھاں بھی مار لینے، ویکھیا سی آکھیا اپنا کام اندروں دل بھی ساڈا ٹھڈا ہو جاتا ہے، انہوں نے پتہ بھی نہیں لگتا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا، حضرت صدیق اکبر تو اس معنی کو بے ادبی میں نہیں کہتے تھے، وہ تو بڑے ادب سے کہتے تھے۔ حضرت عمر فاروق تو اس معنی میں وہ تو تصور ہی نہیں کر سکتے بے ادبی کا، وہ تو اتنے محتاط ہیں کہ آواز بھی اتنی دھیمی رکھتے ہیں کہ حضور کو دوبارہ کہنا پڑتا ہے عمر کیا کہہ رہے تھے پھر کہو، ابو بکر کیا کہہ رہے تھے پھر کہو، تو ان کے دل میں تو بے ادبی کا شائبہ بھی نہیں تھا۔ تو پھر مولا ایمان والوں کو کیوں منع کیا؟ تو یوں کہتا اے فلانے، اے فلانے بن فلانے، تو نے آج کے بعد رائنا نہیں کہنا، صرف ابو بکر کو اجازت ہے۔ اے فلاں بن فلاں، تو نے نہیں کہنا رائنا، کیونکہ بے ادبی تو وہ کرتے تھے، تو جو بے ادبی کرتا تھا منع اسے کیا جائے، منع اسے کیا جائے۔ ایمان والوں کو کیوں روک دیا؟ ہائے 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 ہائے، بتایا کہ ایمان والوں اگر کوئی لفظ ذو معنی ہو، اس کے دو معنی ہوں، ایک بے ادبی کا ایک ادب کا،
تو ایمان والو تمہیں رب ادب سکھا رہا ہے، تم ایسا لفظ بھی نہ بولو جس کے ایک معنی میں بھی ادب ہی ہو، تم رک جاؤ۔ ایمان والوں کو کہا تم رک جاؤ، ایمان والوں کو روک دیا۔ کیوں روکا؟ جب اپنے نہیں بولیں گے تو پرائے کو اجازت کہاں ہوگی؟ ہے اس میں ایمان والوں سے خطاب حیران کن خطاب ہے۔ روکنا انہیں چاہیے تھا، روک ان کو دیا۔ کیوں؟ اس لیے بتایا کہ ایمان والوں بے دہانی میں بھی تم سے بے ادبی نہیں ہونی چاہیے۔